سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بہت بہت مبارک۔ آج ہے 1 رمضان 2021 اور سلسلہ ہے ہمارا فہم القرآن کا اور نماز کی اصلاح کا، اور کتاب پڑھیں گے شہر رمضان انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پارے کا، پارہ نمبر 21 اتلو ما اوحی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ تو اس آیت میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اس کتاب کی تلاوت کرنا۔ تلاوت کا مطلب ہے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی بھی کرنی ہے۔ اتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے جانا۔ یہاں پہ آیا ہے نا اتلو ما اوحیا۔ اتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کا تتبع کرنا، اس کو فالو کرنا، جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے، اور یہ کتاب ایسی نہیں جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں گے، بلکہ جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوا پھر دوبارہ اس کو شروع کریں، اس کو پڑھتے چلے جائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا جائے گا اور تجربہ بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں، اور ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ دیتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اتلو میں ایک معنی پڑھ کر سنانے کا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ کیونکہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس کو پڑھ کر سناتے، اور نمازوں میں تلاوت پڑھ کر سناتے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے میں اس کے تمام شرائط، اس کے آداب، واجبات، سنت، ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے، اور پھر خاص طور پر خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی الفحشاء کھلے اور بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔
تو بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں. تو اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کر لیتا ہے تو اس کو پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے نماز کو, تو ایک دن آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں. اسی طرح نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں, اور جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں, اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو, اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرمانبردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر وہ جو ظالم ہیں. تو بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے. تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں, یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ بھی کریں. جتنا ہمیں محفوظ ہے اسی کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس سے کچھ اور آگے بڑھیں, اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جب سے ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے. یعنی تورات کے حافظ نہیں ملیں گے آپ کو, انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے, یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے, اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے ہیں تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا ہے وہ اسے حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے. ان کے انبیاء جو ہے وہ اس کو یاد رکھ سکتے تھے, یعنی تورات انجیل وغیرہ کے تو صرف انبیاء ہی انہیں یاد رکھتے تھے. جیسے زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حفظ کیا اور وہ اپنے کام کے کاج کے دوران اس کو زبانی پڑھ لیا کرتے تھے. اور حافظ قرآن کی بڑی شان یہ ہے کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے, حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پڑھتا ہے, وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں, یعنی کرامن کاتبین, معزز اور بزرگی والے فرشتے. اور وہ شخص جو بار بار قرآن پڑھتا ہے پھر بھی اس کے لیے دشوار ہے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اور قیامت کے دن بعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن پڑھا, سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی, اور اس کے والدین کو ایسے ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا میں بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی. وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس بنا دیا جاتا ہے ڈگری لیتے وقت, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے والدین کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے گریجویشن سیریمنی میں, اور ماں باپ اس پر بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب گریجویشن کیسی ہوگی, وہ شان و شوکت کیسی ہوگی آخرت میں, اور جب ایک حافظ قرآن کو بہت کچھ دیا جائے گا اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنی ہی زیادہ عزت اور اکرام بخشا جائے گا. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم کے لیے وقت, مال اور کوششیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے دین اور آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص کی پریشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی. تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کے بجائے اسی نشانی پر غور کریں, یعنی اس قرآن پاک پر غور کریں, اس کو پڑھیں. ان کے ایمان
ایمان میں بھی اور علم میں بھی اور عمل میں اضافہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ کیسے معجزے تھے؟ وہ معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو عطا نہیں کیے گئے تھے، یعنی ملتے جلتے معجزے بھی تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن پاک ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیاری بھی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ قاتل کو مانتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقررہ نہ دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ تو یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، آپ کسی کمرے میں ہیں، اس کمرے کے فرش کو بھی آگ لگ جاتی ہے، چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے نا، لیکن جہنم سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ تو جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور نیچے سے بھی، اور وہ بیچ میں پھنس جائیں گے اور وہاں سے نکل نہ سکیں گے۔ تو جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تو میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے اور کیا کریں گے، کام کیا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ جب کوئی اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، جیسے مکے والوں نے کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، اور پھر بعد میں مدینے کی طرف جو ہجرت ہوئی اس کے بعد اللہ نے ان کو کیسا دارالامن بنا دیا ان کے لیے، اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی۔ تو یاد رکھیے رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہے، رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی۔ یہ دعا جو ہے ہم جلسے کی دعا بھی ہے، دو سجدوں کے درمیان کی دعا بھی ہے تو یہ دعا ہمیں یاد بھی کرنی ہے، ابھی انشاءاللہ ہم آگے بھی یاد کریں گے اس کو۔ یہ دعا دنیا اور آخرت کی مکمل دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، اس دنیا میں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مغفرت کی ضرورت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ وارحمنی، اللہ تعالیٰ کے رحم کی بھی ضرورت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وعافینی، اس دنیا میں بھی ہمیں عافیت کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی عافیت کی ضرورت ہے۔ وارزقنی، اس دنیا میں بھی ہمیں رزق کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ہمیں رزق ملے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اتنی کمپلیٹ دعا ہے نا یہ، اور ہر رکعت میں ہم یہ دعا ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ اس کا اگر سمجھ کے پڑھیں گے نا ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا بہت جلدی اثرات بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے کافی ہیں، اور اس کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا تعین، عبادت کا وقت بھی رزق کی تلاش میں گزار دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اجملو فی طلب دنیا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی تو دارالآخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کا گھر ہے۔ کاش لوگ اس بات کو جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے یہ دنیا وقتی جگہ ہے، ٹیمپریری ہے، یعنی ایسی جسے انسان کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کتنا ہلا گلا ہوتا ہے اور ہار جیت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایک ٹیم جیت جاتی ہے تو کبھی دوسری ٹیم۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں انسان بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا، اس کو ڈگری مل گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اتنا بڑا بزنس ہو گیا، فلاں چیز مل گئی، فلاں چیز میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس میں آپ دیکھیے یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ جب آپ فون کو بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو ریچ نہیں کر سکتے۔ فون کو بند کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیں، آپ اس کو ریچ کر سکتے ہیں جو کچھ اس میں چل رہا ہے؟ نہیں نا، اس وقت اس تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ کسی نے اگر بہت بڑا ہیرو کا ہار بھی پہنا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو جب آپ اس کو موبائل کو بند کر دیں گے تو اسکرین کو، تو وہ ہیرو کا ہار کہاں گیا؟ نہیں نا، غائب ہو گیا۔ آپ کی اسکرین بند ہوئی تو آپ کچھ دیکھ رہے تھے، ہیرو کا ہاتھ کچھ بھی آپ موبائل پہ دیکھ رہے تھے، وہ کیا ہوا؟ موبائل بند ہوا تو وہ تمام چیزیں بند ہو گئیں۔ تو دنیا کی زندگی بھی بس ایسے ہی ہے، جیسے کہ ایک اسکرین کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک اسکرین سے چل رہی ہے جو ہماری یادداشت میں ہے، ہمارا کچھ ماضی ہے، حال ہے، کچھ مستقبل کی باتیں ہمارے دماغ میں ہے، اور جلدی اس نے بند ہو جانا ہے، ہماری آنکھیں بند ہو جانی ہیں اور انسان قبر میں اتارا جائے گا، اور یہ سب کچھ خواب جیسا لگے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے اپنے نیک اعمال کے۔ تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت کا گھر وہی رہنے کا گھر ہے، اور اصل عیش آخرت کی عیش ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں، بس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا غزوہ خندق کے موقع پر پڑھ رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں، بس انصار و مہاجرین پر اپنا فضل فرما۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کے اوپر لے آتا ہے تو یکا شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تو ہدایت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جد و جہد کے ساتھ ہے، یعنی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سخت محنت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دے گا۔ ابن القیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا ہے۔ لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے وہ ہدایت کامل والا ہے، اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اسٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، دنیا کے ساتھ کرنا۔ تو جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں پر ہدایت ضرور فرماتا ہے، تو اسے اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ تو انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے راستے میں، مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے، تو جو شخص محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں، اور اگر وہ قربانیاں نہیں کرتے تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی علامت اور یہ ہدایت اور یہ روشنی اور راستے کی رہنمائی اور نیک اعمال کا علم ان کو حاصل نہیں ہوتا۔
قرآن دلوں کے لیے شفا بھی ہے، اور جب تک انسان محنت نہ کرے اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو محنت کرے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ جہاں تک نفس سے مجاہدے کا تعلق ہوتا ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا ہے، باطل پرستوں کا رد کرنا ہے، ظالموں کو روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت پہ کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا، نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایسا انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جب آپ اس کام کی محنت میں لگتے ہیں تو اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ عنکبوت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو میرے خیال میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں شہر رمضان، پھر ہم سورہ روم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ کتاب نکال لیجئے گا۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے اور ہم نے 2 ٹاپک اس دن کور کیے تھے، سحور، سحری اور افطار کے لحاظ سے۔ یہ بتائیں دعا کس کس کو یاد ہو گئی؟ آج پڑھنی ہے نا انشاءاللہ۔ اور سحری میں کھجور کس نے کھایا؟ مبارک کھانا کھجور کس نے کھایا؟ یاد تھا؟ کھایا آپ نے؟ اچھا یہ وہی سوچ کے کھایا تھا؟ یاد آ گیا تھا، الحمدللہ مجھے بھی یاد آ گیا تھا تو میں نے بھی کھا لیا تھا۔ ہاں تو شروع کرتے ہیں، کیونکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے ٹاپک وہ ہے پیج نمبر 15 نکالیے، رمضان شہر التقویٰ، تقویٰ کا مہینہ۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے، اس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام اور رفث، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، بعض روزہ داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة
للہ ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات مثلا اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقویٰ ہے جو مطلوب ہے، ہمارا مقصد ہے اس روزے سے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقویٰ اور تواضع اور صبر جیسی صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو بلکہ ہماری آنکھ کا بھی ہو، ہمارے دل کا ہو، زبان کا اور ہاتھ سبھی کا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کرنا ہے، لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کرنا ہے۔ ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تقویٰ کے حصول کے لیے دعا بھی پڑھیں۔ اللہم انی اسألک الہدی، پڑھیے، والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت آرام سے یاد ہو جائے گی اگر آپ کو ترجمہ یاد ہو رہا ہے نا۔ اب اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں، اسألوکا میں سوال کرتی ہوں آپ سے، الہدا، ہدا کا مطلب ہے ہدایت، والتقی کا مطلب ہے تقویٰ، اور والعفاف کا مطلب ہوتا ہے پاک دامنی، اور والغنی ہے بے نیازی۔ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتی ہوں آپ سے ہدایت کا، تقویٰ کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا۔ کتنی اچھی دعا ہے نا، 4 چیزیں اس میں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، اور نماز میں جب ہم وہ تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابھی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو میں یہ کتاب بھی لے کر آئی تھی، اس میں بس یہ آپ لوگوں کے پاس ہے نا، تو اس میں جو مسنون دعائیں ہیں ان مسنون دعاؤں میں سے ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں وہ دعا 3 دفعہ، یہ والی جیسے کہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اب تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح میں آپ جو ہے وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یہ والی دعا پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون دعاؤں میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں جو ہے قرآن منع ہے، قرآن نہیں پڑھنا سجدے میں، تو مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی پڑھی۔ اس میں ہے مسنون دعاؤں کے نام سے الگ سے ایک وہ ہے ہیڈنگ ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، رزق کی بہت ساری دعائیں اس میں، اور بھی بہت ساری دعائیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس میں تو سجدے میں جا کے۔ اور سب سے زیادہ قریب جو ہے نا وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے نا بندہ، تو یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے نا، تو اس میں کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں آپ تراویح میں پڑھیں، آپ ابھی روزے کی حالت میں آپ کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں آپ اس میں اگر پڑھ رہے ہیں اگر، تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور تراویح میں بھی کیونکہ آپ اتنی ساری رکعتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں آپ یاد رکھ کے جائیں، 1 یا 2 دعائیں یاد کر لیں ایک دن میں کہ آج کے دن میں یہ والی دعا پڑھوں گی، اور یا 4-5 دن تک اس دعا کو پڑھتے رہیں، اور 10 دن کا کر لیں، یا تو کہ 10 دن تک ایک دعا آپ مانگتے رہیں، پھر 10 دن تک آپ کوئی دوسری دعا پڑھتے رہیں، 2-3 دعائیں اس طرح سے کر کے جیسے کہ یاد کر لیں، اور سجدے میں دل سے دعا مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب ہوتا ہے نماز سجدے کی حالت میں۔ تو اتنا ہی رکھتے ہیں آج کے لیے شہر رمضان۔ تو دعا ایک ہم نے یاد کرنی تھی اس میں، ہاں نماز محمدی میں ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھ لی تھی، سبحان ربی العظیم پڑھ لی تھی 3 دفعہ، وہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی دعا ہے، ہاں کون کون پڑھتا ہے، کس کو یاد ہے یہ دعا؟ سبحانک اللہم و ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، آپ کو یاد ہے نکل؟ الحمدللہ۔ اچھا پڑھیے، اللہم اغفر لی، ملانا ہے، سبحانک پاک ہے تو، یاد کریں۔ اب الفاظ کے معنی کے لحاظ سے نا، جب آپ الفاظ کے معنی یاد کریں گے تو دعا بہت جلدی یاد ہو جائے گی۔ یہ پیج نمبر 19 پر ہے۔ سبحان کہتے ہیں پاک کو، اور کا ہوتا ہے آپ کو۔ سبحان پاک ہے، کا آپ، یا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں تو۔
اللہم اے اللہ، ربنا رب کہتے ہیں رب کو، اور نا جب لگ جاتا ہے نا کسی چیز کے ساتھ، نون الف زبر نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، ربنا ہمارے رب، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، بی کا مطلب ہوتا ہے ذات، حمد کا مطلب ہوتا ہے خوبی یا تعریف، اور کا مطلب ہوتا ہے آپ کی، اپنی خوبیوں کے ساتھ، وہ بھی حمدی کا اور اپنی خوبیوں کے ساتھ۔ اللہم کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ، اغفر لی میرے گناہ بخش دے اللہ۔ اچھا اب یہاں پہ میرے گناہ کہہ رہے ہیں نا، اغفر لنا بھی ہوتا ہے، لنا نا نون الف زبر نا، تو اغفر لنا جب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہ بخش دے۔ تو جب اپنے سنگولر کے لیے آئے گا نا، فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے آئے گا، تو چھوٹی یہ لگ جاتی ہے آخر میں، اغفر لی میرے گناہ بخش دے، اور ہمارے گناہ بخش دے اغفر لنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب یاد کر لیں، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اپنی خوبیوں کے ساتھ، اللہم اغفر لی اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ پہلے اللہ کی پاکی بیان کی، پھر اللہ کی تعریف حمد بیان کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا، اللہم اغفر لی اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ تو اس طرح سے یاد کر لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، 1 2 3 4 5 6 6 الفاظ ہیں ٹوٹل، اور 3 دفعہ پڑھنی ہے تسبیح۔ سبحانہ ربی العظیم کے بعد 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا رکوع بھی لمبا ہو جائے گا، ہاں رکوع میں پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پڑھیے، کس کو یاد ہو گئی؟ ترجمے کے ساتھ یاد کریں، بہت جلدی یاد ہوگا۔ سبحانہ کا مطلب بتائیں آپ نے سا، سبحانہ پاک ہے، اللہم کا مطلب آپ بتائیں، ہاں، ربنا کا مطلب آپ بتائیں، وبحمدک کا آپ بتائیں، اللہم اغفر لی کا آپ بتائیں، اے اللہ، اللہم بھی ہے نا، اللہم اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ چلیں الحمدللہ یاد ہو گئی آپ لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ اب اپنے اثر میں اس کو پڑھنی ہے، اور 3 دفعہ پڑھنی ہے یہ تسبیح، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رکوع کی دعا آپ لوگوں کو یاد ہو گئی۔ چلیں ہم اپنا شروع کرتے ہیں پارہ سورہ روم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ تو ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں شریک تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے، اور رومیوں کو ایرانیوں یا اہل فارس کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملحق بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائی، لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ عنقریب رومی عنقریب اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند سالوں میں، اور ان چند سالوں کی مدت 8-9 سالوں کی مدت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو یہ ایک پیشن گوئی تھی، وہ یوم اذن، اور جس دن رومی غالب آئیں گے مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ دو ہی خوشیاں، ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی، اور دوسرے مسلمانوں کی فتح کی جنگ بدر میں۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔
وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں، صرف دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں، آخرت کے بالکل غافل ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان میں کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو اچھی طرح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بہت ماہر ہیں لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، نکمے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اس طرح انہیں یہ نہیں پتا کہ جو مال انہوں نے کما رکھا ہے اس پر زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ جو لوگ معیشت کے اسباب کو جانیں لیکن آخرت کو نہ جانیں، تو جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کرنا جانیں لیکن دین کا کوئی علم ان کے پاس نہ ہو، جو لوگ کنسٹرکشن کا کام تو کرنا جانیں لیکن آخرت کے لیے کیا تعمیر کرنا ہے، جنت کن کاموں سے تعمیر ہوتی ہے وہ ہی نہ جانیں، تو کیا فائدہ ہے اس دنیا میں سارے کام کرنے کا۔ تو یہ ایسے ہی لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس لیے انسان کو صرف دنیا ہی میں آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ دین کے معاملے میں بھی ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور روزانہ جس طرح انسان اپنی دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسی طرح روزانہ دین کا علم بھی حاصل کرتے چلا جانا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علم موجود ہے، اب اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ یعنی اس قرآن پاک میں اور حدیث میں ہر اس چیز کا حکم ہے جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، اور ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جو ہمیں جہنم کے قریب کر سکتا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس اس کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے۔ یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی۔ اور یہاں قیامت کو الساعۃ کہا گیا ہے، یعنی گھڑی، یعنی جس دن وہ گھڑی آ جائے گی، کیونکہ کلمہم بالبصری، آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی جلدی توقع ہو جائے گی قیامت۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے گے، وہ ایک باغ میں شاد و فرح رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو، جب صبح کرتے ہو، آسمان اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ تسبیح کی بات ہوئی تھی کہ بس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، کیونکہ وہ سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ یہاں پہ بات ہوئی تخلیق کی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس سے؟ مٹی سے ہوئی تھی، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے ہی پیدا کی گئی تھی، اور اس کے بعد عورتیں بھی آدم ہی کی اولاد ہیں،
اور پھر کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. اور ازواج کا لفظ جیسے کہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے تو دونوں کا اکٹھا ہونا اس کا پرائمری مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے انس پاؤ اور ایک دوسرے سے سکون پاؤ، اور اس سے تمہارے درمیان رحمت اور محبت رکھتی ہے. یہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہی نکاح کے رشتے میں باندھتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرتا ہے جو شاید کسی اور کی ہو. تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے انسان کو تو صرف ہڈیاں اور گوشت کا ڈھانچہ بنا کر اس میں خون نہیں دوڑا دیا یا اس کے کچھ مسل سے ہی بنا دیا، بلکہ اس کے اندر دل رکھا، دل میں جذبات رکھے، ان جذبات کی تسکین کے لیے بھی سامان پیدا کیا، اور اس کے اندر اس کی خواہش نفس جنسی خواہش بھی رکھی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے پھر انتظام بھی کیا، بندوبست بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صرف محبت نہیں رحمت کو بھی ڈالا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ جو شوہر کی کیئر کرے، اور بہترین شوہر وہ جو بیوی کی کیئر کرے. ابن عباس عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. حسن بصری سے مرسلاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں اپنے اہل ویال کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، عدل اعلان بتا دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنے اور اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہونی چاہیے. اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی. جب اسے غصہ آئے، جب اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ یا ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں. یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی. کیونکہ مردوں کے لیے باہر کی دنیا میں بہت زیادہ اسٹریس پریشرز ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے. اگر بیوی بد اخلاق ہوگی تو پھر سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. تو ایسے میں عورت کو سمجھنا چاہیے اور یہی چیز پھر وہاں محبت کو بڑھاتی بھی ہے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو کوئی دوسری عادت پسند آ جائے گی. تو جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھو، اس کے ذریعے اپنے دل کو خوش رکھو. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے پاس اس کے تابع فرما ہے. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. اللہ کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ اس میں بیان ہو رہی ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے خیالات کے پیچھے جڑ پڑتے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی یہی فطرت الہی ہے جس پر اسے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی یہ دین انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے اور ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش جو ہے وہ فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اصل دین پر ہی ہوتی ہے.
پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انبیاء کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ اللہ کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں پڑتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، یعنی کہ جب آپ اچھی بھلی کسی کی جاب ہوتی ہے اچانک چلی جائے تو اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ میری غلطی کہاں ہے، میں نے کیا کوتاہی کی ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے جو عام حالات میں بالکل نہیں کرتا۔ آپ کو موقع مل جاتا ہے اپنی غلطیاں چیک کرنے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا۔ تو جب رزق میں کمی آتی ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے انسان تو لازماً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ متوجہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک اللہ سے ناراض ہو کر، نمبر دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے مگر اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم پر کوئی مشکل آئی ہے تو کیوں آئی۔ ایسے میں انسان کو واپس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس لیے ہر مصیبت میں کیا پڑھنے کو سکھایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مر کر ہی جائیں گے، اب بھی اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہمیں ہدایت دیتے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ چاہتے ہیں نا ہم کہ رزق میں اضافہ ہو تو ان کا حق ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا؟ رشتہ داروں کا۔ یہاں پہ بتایا گیا نا کہ اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دو، وہ مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے، رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے۔ اگر مسکین آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو دگنا ثواب ہوگا صلہ رحمی کا اور ایک مسکین پر خرچ کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، تمہارا سامنا ہی نہیں کرتا، ملتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں، جو آپ کو پوچھے بھی نہیں۔ زکوٰۃ بھی اللہ کے دیدار کی خاطر دیں کہ اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ مقصود ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، سبحان اللہ، ایک فرض کے ادا کرنے پر یہ اجر ہے اور کئی گنا اجر زیادہ ہے۔ اس اخلاص کے اعتبار سے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کے فوائد ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہے، جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کرے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ، بہت بالا تر اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کچھ کی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے
خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ جب خشکی اور سمندر میں فساد ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سمندر میں ہی شکار کم ہو جاتا ہے، مچھلیاں کم ہو جاتی ہیں، سمندری جانور مرنے لگتے ہیں، کاروبار میں گھاٹے ہونے لگتے ہیں، بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خشکی پر بھی جب امن و امان خراب ہوتا ہے تو لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان نے اپنی یہ ذاتی اور اسراف کی وجہ سے فضا اور ماحولیات کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا کرتی ہے، جس کا نتیجہ بھی خود اسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھر اسی طرح برے اعمال اوور آل بھی فضا کو متاثر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ سمندر میں ڈال کر بھلایا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے گا، یعنی ان کے جسمانی کوئی نقص تھا، اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تھی، یعنی اتنی شدید بات کہتی تھی تم نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا خط چھوٹا ہے، اتنی سی بات۔ ہم کتنے تبصرے کرتے رہتے ہیں نا لوگوں کے ناک کان پر، بولنے کے انداز پر، یعنی حقیر سمجھتے دوسروں کو۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کسی کو اس کے رنگ یا شکل یا خط کتانا دیتے ہیں آپ کسی کو، تو کیا ہوتا ہے اس شخص کے دل میں آپ کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی، اس کا دل دکھا دیا نا آپ نے، اور پھر ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت، اس کے نتیجے میں پھر آپس کے معاملات بھی رک جاتے ہیں، کام رک جاتے ہیں۔ تو فزیکلی بھی ہم ریسورسز کا استعمال جو ہے نا وہ غلط کرتے ہیں، فساد ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اخلاق، رویے اور بیہیویئر میں بھی تباہی لے کر آتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم تب بوجھ لیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو آسمان سے بارش کا نزول جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ بس اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راز کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن ٹوٹ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بن کر رہو۔ تو یاد رکھیے ہوا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ ہی اسے چلاتا ہے اور اسے چھوڑتے ہیں۔ اس لیے اگر تیز ہوا کچھ اڑا کر لے جائے تو اسے کچھ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہوا کو برا بھلا نہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، تو ایک صحابی نے کہا ہوا رحمت بھی لاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ہوا رحمت اور عذاب بھی لاتی ہے، جب اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو، کیونکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کو لعن طعن بھی نہیں کریں، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کے مستحق نہ ہو تو وہ پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہو۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں ہو اللہ کی رحمت، جہاں ہوا اللہ کی رحمت ہے وہاں لوگوں پر عذاب بھی لائی ہے۔ بہرحال عام طور پر جو روزمرہ ہوا چلتی ہے اس کے بڑے ہی فائدے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اس کو دیکھ کر الحمدللہ ہی کہنا چاہیے۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے جرم کیا، ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے ہیں، کہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا منظر ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں، بارش برستی ہے، پھر بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے عام روٹین کی ایک ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور کتنی فضا کتنی اچھی ہو جاتی ہے، ماحول خوشگوار جاتے ہیں، ہمارے موڈ اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ فضا دھل جاتی ہے، ہر چیز نکھر جاتی ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور ایز لانگ ایز وہ اپنی لمٹ کے اندر ہو، یعنی جب ہوا تکلیف لاتی ہے تو پھر توبہ کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب تکلیف لائے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، اس کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔
حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کی اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور صرف تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشے، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر بچہ بن جاتا ہے، تو وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا چلا جاتا ہے اور انسان اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، بچے جو بھی کھاتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں، پورے جوبن پر آ جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ جوانی سے متمع ہوتے ہیں اور پھر وہی کچھ کھاتے رہتے ہیں، لیکن اب جسم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، وہی غذا کھاتے ہوئے بھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایکسٹرا وائٹامنس اور پلز جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو چلا سکے۔ لیکن ہمیں یہ نشانی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بڑھاپا۔ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی نشانی ہے۔ اس کا بھی کوئی مقصد ہے، انسان اپنی حقیقت پر غور کرے اور کسی غرور میں تکبر مبتلا نہ ہو، اور یہ یاد رکھے اصل طاقت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، جس نے ایک ہی کھانے اور پانی کو انسان کی قوت کا ذریعہ بھی بنایا، اور وہی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی پر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روز محشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے تو کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ روم جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اب شروع ہوتی ہے سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے۔ محسن وہ ہے جو اللہ کی آیت کردہ فرائض کی پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو۔ نیکوکار کہا گیا نا یہاں پہ، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، ہدی و رحمت للمحسنین۔ تو محسن کون ہے؟ جو اللہ کی آیت کردہ فرائض کی پابندی کرے اور جس کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو۔ جو نماز قائم کرتے ہیں ان کی خصوصیات آ رہی ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب قریب لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں بھی یہی صفات بتائی گئی تھی نا متقین کی، یہاں بتائی جا رہی ہیں محسنین کی۔ ان ہدایت کے ہوتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کے مقابلے میں لغویات کیا ہیں؟ اور جو لوگ اور طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین ایمان سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو عموماً انسان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ دین کا، قرآن کا، اس علم کا مذاق اڑانے لگتا ہے، جو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا و عذاب ہے۔ لغویات انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم جن کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے۔ لہو الحدیث ایسی بات ہے جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے۔ آپ اپنے مشغلوں میں سے دیکھیں ایسا دنیاوی مشغلہ جو کہ آپ کو اپنے اندر مشغول کر لے، ہے ایسے؟ خواتین کو تو کوکنگ ہوتا ہے مشغول، تو موبائل بھی ہے،
کوکنگ بھی بہت ہے، ضروری بھی ہے، لیکن ہم ایکسٹرا بھی کرتے ہیں، لہو بنا لیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہو، چاہے وہ کوئی گانا سانگ ہو، ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہو، یعنی جو اس کی خواہش نفس کو ہوا دینے والی چیز ہو، اور جو بے فائدہ ہو، کوئی فائدہ مند نہ ہو، ایکسٹرا ہو، جن سے انسان نان سیریس ہو، جس سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہو اور بھٹکاتا ہو. تو ایسی تمام چیزوں سے ہم نے عام زندگی میں تو رہنا ہی ہے، رمضان کے دنوں میں تو خاص طور پر لغو الحدیث سے بچنا ہے. قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اس سے اچھا جانا ہو تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی ضلالت اور گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حکایتوں اور نقصان دہ کو فائدہ مند پر ترجیح دے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب چیز کو بھول جائے، تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ. کہتے ہیں بعض علماء نے لہو الحدیث کا معنی گانا بجانا کیا ہے. کچھ تو گانے بجانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں ان کے وہ اصل جو ہے وہ ہماری جو فرائض ہیں اس سے بھول جاتے ہیں اور ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی، اور اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لغو الحدیث سے مراد گانا ہے، میوزک ہے. آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں لغو الحدیث میں، آپ لوگ اپنی کوئی ایک لغو الحدیث ڈھونڈیے اور کل ہم ڈسکس کریں گے، پوچھیں گے آج آپ اور کریں کون سی ایسی میری عادت ہے جو کہ لغو الحدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس رمضان ہم نے انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور کل ہم ڈسکس کریں گے، سب بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مگر نہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے انہیں ایک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، یعنی جو ان کے دوسرے معبود تھے، الہ تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت، یہ لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، تو اس لیے اس سورت کا نام ان کے نام پر ہے. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، تو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محبود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ نصیحتیں ہیں جو حضرت یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. ان کو بھی ہمیں انشاءاللہ لکھنا ہے اور لکھ کر چارٹ بنا کر اپنے گھر میں لگانا ہے. اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نمبر 1 حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو حکمت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی اور بہت بڑی خیر مل گئی، نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا. لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے. ان کے پاس حکمت تھی، ان کی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی، یعنی کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا اور بہت خوبصورت انداز میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے. ان کی سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل کیا تھی؟ انی اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی ان میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ شکر کی توفیق، شکر ادا کرنا. تو جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی فائدہ کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے اللہ یقیناً اس کی ناشکری سے بے نیاز ہے. یہ آیات پیرنٹنگ کے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے تمام پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو بہت غور سے سنیں، پڑھیں اور لکھ کر گھر میں لگائیں. بہت سی زبردست ٹپس ہیں جو بچوں کی طبیعت کے حوالے سے ہیں. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پیار سے بلاتے ہیں یا بنیا، کتنے پیار سے بلاتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے،
پیارے سے بچے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ نہیں شرک کرنا تم اللہ کے ساتھ، بے شک شرک جو ہے وہ البتہ ظلم ہے بہت بڑا۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ، جو کہ اندر صحیح ایمان پیدا کرنا ہے۔ باقی کام جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں راہ چلتے، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ نہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک بنیاد نہیں ہے تب تک بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، توحید خالص نہیں، اخلاص نہیں ہے، تو یہ باتیں جو اوپر سے ہم ان کو بتاتے ہیں وہ کبھی کر لیں گے کبھی نہیں کریں گے۔ تو لقمان کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اسے شرک سے بچنے کے لیے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ ہر عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کی طبیعت جو کیا ہوتی ہے، بدل جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کا پورا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ اپنے اندر نقاہت اور کمزوری بھی محسوس کرتی ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے کہ جو اللہ کا بھی شکر ہوتا ہے اور بندوں کا بھی ہوتا ہے، اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر، ان اشکر للہ، اور والدین کا شکر کیا کہہ کر کریں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت گریٹفل ہیں کہ آپ نے ہم سب بہن بھائیوں کی اچھی تربیت کی، ہم کو پڑھایا لکھایا، یعنی ماضی کے حالات اور وہ قربانیاں جو والدین نے آپ کے لیے کی، آپ ان کا تذکرہ کر کے ان کا تھینکس کیا کریں، ان کو تسلی دلانی چاہیے کہ ہم آپ کے فیتھفل ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں۔ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا، کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا نہ بھولیں۔ اور یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ماں نے تربیت میں حصہ زیادہ ڈالا ہے، محنت مشقت کی ہے، دن رات اس کے ساتھ جاگی ہے، تھکی ہے، تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسان کیے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا نصف جو ہے وہ مکمل ہوا، انشاءاللہ باقی کا نصف جو ہے 21 پارہ وہ ہم کل مکمل کریں گے الحمدللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین۔ اے اللہ پاک جس نے بیان کیا اور جس نے بیان رکھوایا اور جن لوگوں نے بیان سنا، اے اللہ پاک ان کے دلوں کی جو بھی جائز دعائیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، اس محفل کی رحمت و برکت سے اور ہمارے ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکت سے، ہمارے روزے کی حالت کی رحمت و برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ماہ مبارک کا رمضان مہینہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بہت اچھی طرح سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، جو علم ہم نے حاصل کیا ہے آج اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس رمضان میں ہماری بخشش کر دینا
یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے یا رب، ہماری مغفرت کر دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے، ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے رزق میں خوب خوب برکت عطا فرما دے یا اللہ، ہمارے رزق کو خوب خوب برکت عطا فرما دے، ہمیں اس رزق پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ پاک، جو رزق کی تنگیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرما، ان کے گھروں میں رزق کی کشادگی عطا فرما، ان کے دسترخوان وسیع کر دے یا رب۔ اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اور پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو اس خاص محفل کی رحمت و برکت سے اور اس رمضان ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے، ان کے درجات بلند کر دیجیے، اور جو زندہ ہیں اے اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھ دیجیے، ہمارے سروں پر رکھیے، اور ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے، انہیں اچھی صحت کے ساتھ ہمارے ساتھ رکھیے، اور ان کی خدمت اور ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک، پہلا روزہ مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔